دلارو میخوره شربلو میبره با اون نسیمی چطوره عطر گل یار آقامون میدونه این دل دیوونه بات ایسی رشتہ داری کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، کیونکہ بخاری و مسلم میں جو احادیث ہیں وہ تو اس پر گواہ ہیں کہ اس طریقے سے کسی کے ساتھ نکاح کر کے جب تک ایک وہ صحبت والا معاملہ نہ ہو تو یہ طلاق والا معاملہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اس طریقے سے کیا ہونا ہے اس کے بغیر؟ وہ مفتی صاحب کا میں نے کلپ کا جواب بھی دیا تھا، امام حسن علیہ السلام کی 120 شادیاں، وہ آپ دیکھ لیں۔ میں نے اس میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت یہ تاریخی روایتیں ہیں، پھر ہمیں جواب دیتے ہیں کہ شیعہ کیا بھی لکھی ہے، وہ ہمیں کو بتاتے ہیں، آپ شیعہ سے جا کے پوچھیں، وہ ان روایتوں کا انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے یہ صحت کے درجے میں نہیں ہے۔ سنیوں میں اگر جعلی روایتیں آ گئی ہیں تو شیعہ کیا نہیں آئی ہوئی ہیں؟ آپ تو اون کر کے اس کو پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر شیعہ ان روایتوں کو اون کرتے ہیں پھر آپ ان کے ساتھ جا کے گلہ شکوہ کریں، اور اگر وہ کریں گے ہمارا تو ان سے پھر بھی رہے گا، ہم کہتے ہیں یہ لاجیکلی بات صحیح نہیں ہے۔ یہ آج اگر آپ یہ بات کریں تو کتنا مذاق بنتا ہے، اس کو بیان کر کے آپ نے دین کی کون سی خدمت کر دی ہے؟ یہ جعلی بات ہے۔ اس کی میں نے ریزن بتائی ہے کہ آل امیہ بیسیکلی یہ پروپیگیٹ کرنے چاہتے تھے کہ حسن ابن علی میں چونکہ کوالٹیز ہی نہیں تھی حکومت چلانے کی، اس لیے انہوں نے حکومت حوالے کیا، اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ حوالے کر دیا، ورنہ اس نے تو عورتیں ہی کرتے رہنا تھا۔ یہ ڈیلیوٹ کرنے کے لیے یہ بات کر دی تھی، یہ بالکل جعلی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ جھوٹا الزام لگایا گیا۔ اور اگر ان کو شوق ہے نا طبقات ابن سعد سے یا تاریخ دمشق سے اس طرح کی روایتیں پیش کرنے کا، تو ہم کہیں گے پھر یہ روایتیں پوری پوری پیش کریں، ٹھیک ہے جی۔ ان روایتوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ حسن ابن علی کو جو ہے وہ امیر شام نے زہر دے کے قتل کروایا تھا، تو وہ جرح کر دیں گے ان کتاب باتوں کے اوپر، تو پھر اب یہ باتیں بھی ہم نقل کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ خیال کرنا چاہیے اس طرح کی باتوں کو، ورنہ پھر اگر اس طرح کی باتیں بیان کرنی تو بہت ساری باتیں بیان کرنے والی، ہم بھی کرتے چلے جائیں گے، پھر آپ کو ہضم نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھیں کتنی حیران کن بات ہے، اس طرح کی کوئی نیگیٹو بات یہ دشمنان اہل بیت کے بارے میں کبھی سے سنی ہے آپ نے؟ نہیں۔ یہ آپ ذرا غور کر لیں کہ یہ غدیر خم پہ کھڑے ہیں، نہیں، سب کچھ حملہ ادھر ہی ہے، حتیٰ کہ دشمنان اہل بیت کی باتیں ہم بخاری مسلم سے بھی دکھا دیں وہ ادھر بھی دفاع کرتے ہیں، اور دوسری طرف اہل بیت کے خلاف یہ تاریخی روایتیں بھی لالا کہ وہ کوڑ کباڑ وہ صلاح الدین یوسف بھی اور سنابلی بھی یہ سب کے لوگ پیش کرتے ہیں۔ اس سے آپ ذرا ان کی انٹینشن دیکھیں، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، تو پتہ چلا دشمنان اہل بیت ہے۔ تو وہ ظاہر ہے دشمنان اہل بیت تو رہیں گے نا، تو نبی علیہ السلام نے غدیر خون پہ اس لیے تو کہا تھا تو میں خوف دلاتا ہوں، ان کو خوف نہیں آیا، ہمیں خوف آ گیا تو ہم دفاع کر رہے ہیں۔